اور دعا کی اہمیت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک دعا ہی سب سے افضل عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل العبادت دعا، کہ سب سے افضل عبادت دعا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا سب سے افضل عبادت کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ دعا میں بندہ اللہ رب العزت کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے سامنے یعنی اللہ کے سامنے کمتر ثابت کرتا ہے، اور اللہ کی قدرت کاملہ کا دل کی گہرائیوں سے اعتراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو گویا بے بس قرار دیتا ہے۔ اس کے دل میں صرف اسی سے امیدیں ہوتی ہیں، اسی کا خوف ہوتا ہے، اور اللہ پر ہی اس کا جو ہے بھروسہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی زبان سے اس کی تسبیح و تقدس اور حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور اپنے پورے جسم کو اس کے سامنے جھکاتے ہوئے گویا وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، جب تک تیری مدد نہیں ہوگی میں اپنی مشکلات سے نجات نہیں پا سکتا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت بھی قرار دیا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے۔ الحدیث فی سنن ابی داؤد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور اس حدیث کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ اور تمہارے رب کا یعنی اللہ کا حکم ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، یعنی اللہ سے دعا کرو، کیونکہ فرمایا استجب لکم، اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور اس کے بعد رب کعبہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دعا کرنے کا حکم دیتے ہوئے دعا کو قبول کرنے کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ پھر وہ دعا کو عبادت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے دعا سے منہ پھیرتے ہیں وہ ذلت و خواری کے ساتھ جہنم رسید ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک سوال یہ بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کیوں کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے دعا کو عبادت اس لیے کہا ہے کیونکہ دعا ہر عبادت کا ایک اہم حصہ ہے، دعا ہر عبادت کا ایک اہم رکن ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفۃ، کہ حج وقوف عرفہ ہے۔ اور ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کیونکہ وقوف عرفہ جو ہے نا وہ حج کا سب سے اہم رکن ہے، کیونکہ بغیر وقوف عرفہ کے آپ کا حج کامل نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو وقوف عرفہ ہی قرار دیا، یعنی وقوف عرفہ حج ہے۔ بالکل اسی طرح سے چونکہ دعا بھی ہر عبادت کا سب سے اہم رکن ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو ہی عبادت قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہر عبادت کا جو مقصد ہے، ہر عبادت کا جو لب و لباب ہوتا ہے وہ دعا ہی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جیسی اہم عبادت پوری کی پوری دعا ہے، اس کا آغاز بھی دعا کے ساتھ ہوتا ہے اور اختتام بھی دعا پر ہی ہوتا ہے۔ اس میں دعائے ثنا بھی پڑھی جاتی ہے اور دعائے طلب بھی ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا پڑھی جاتی ہے، اور ادھر سلام پھیرنے سے پہلے بھی دعا ہی ہوتی ہے، بلکہ خود سلام بھی تو ایک دعا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ بھی دعا ہے جسے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا لازمی ہے۔ اسی طرح رکوع ہے، سجدے ہیں، وہ سارے کے سارے دعا ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر عبادات میں بھی اگر آپ غور کریں تو آپ پائیں گے کہ ان سب میں بھی اگر کوئی اہم رکن ہے، کوئی ایک اہم حصہ ہے تو وہ دعا ہی ہے، یعنی ان سب کا لب و لباب دعا ہی ہے۔ ہم ساری عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے کرتے ہیں نا کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔